السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زمین پر زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور اس طرح کی آفات و بلیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کس طرح بچا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اسباب ایسے ذکر فرمائے جس کے ہوتے ہوئے اس زمین پر نہ تو کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی عذاب الہی آ سکتا ہے۔ وہ اسباب کیا ہیں اور زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ الرحمن ویڈیو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت ہی معلوماتی ہونے والی ہے۔ محترم ناظرین، زمین کے اندر تہوں میں چٹانوں کے درمیان عرصے سے جاری حرکات کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ زلزلے قدرتی آفات میں سب سے ہولناک اور تباہ کن تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی بے شمار انسانوں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی کہ ہمیں زلزلے کے متعلق کوئی حدیث بیان فرمائیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے بھی وہی عرض کی کہ ہمیں زلزلے کے متعلق کوئی حدیث سنائیں، تو فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں زلزلے کے متعلق حدیث سنا دی تو تم ساری زندگی پریشانی میں گزارو گے، اور جب روز محشر تم اٹھائے جاؤ گے اس وقت بھی یہ پریشانی تمہارے اندر موجود ہوگی۔ میں نے پھر عرض کی کہ آپ وہ حدیث ہمیں سنا دیں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شادی شدہ عورت اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی جگہ اپنے کپڑے اتارتی ہے تو اپنے اور اللہ کے درمیان کا حجاب پھاڑ دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، یعنی زنا عام ہو جائے، اور جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلے کی توقع رکھنا۔ زلزلے کیوں آتے ہیں، آئیے قرآن کی روشنی میں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں زلزلہ، طوفان، سیلاب، قحط و خشک سالی کے علاوہ دیگر زمینی و آسمانی آفات و بلیات شامل ہیں، جن کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی ہے، اور ان کے قوموں کی اپنی بدعمالیوں کو اللہ کے عذاب کا سبب قرار دیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف صورتوں اور آیات میں ملتا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، تاکہ اللہ انہیں بعض ان برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اسی طرح سورہ شورى میں ارشاد ربانی ہے، اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ زلزلے اور قدرتی آفات صرف عذاب الہی نہیں بلکہ یہ بندوں پر آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار اور بخشش اور مغفرت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اس آزمائش کا ذکر قرآن پاک میں ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے۔ زلزلہ قرب قیامت کی نشانی ہے، اور سورۃ الزلزال کی پہلی چند آیات میں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک زلزلے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب زمین اپنے بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، اور انسان حیران و شستر ہو کر کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ مفسرین نے فرمایا کہ ان آیات مقدسہ میں اس زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے جو پوری روئے زمین پر آئے گا اور قیامت برپا کر دے گا۔ اس ہیبت ناک اور خوفناک زلزلے سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، جس کے نتیجے میں پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، اور ایسا نفخ ثانی کے بعد ہوگا، مگر اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے اور کثرت سے رونما ہوں گے۔
حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہیں لیا جاتا۔ اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے زمانے کے قریب تر ہو جائے گا، فتنہ فساد عام ہو جائے گا، حرج میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ مال و دولت کی خوب فراوانی ہوگی۔ جامعہ ترمذی میں معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت میں خیانت کی جانے لگے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے، لوگ بیویوں کی اطاعت کرنے لگیں، اولاد ماں کو ستانے لگے، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے اور سامان تعیش کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے، امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگے، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو اور زمین میں دس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور دیگر آفات و بلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ام المؤمنین نے فرمایا جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگیں اور گانے بجانے کے مشغلوں کو اپنا لیں تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ اگر ان گناہوں سے لوگ توبہ استغفار کر لے اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ فقیہ الامت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفے میں زلزلہ آیا تو آپ نے اعلان کیا، اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، ورنہ اسے اس کی پرواہ ہرگز نہیں کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام جاری فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہو اور توبہ و استغفار میں لگے رہو، آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو۔ ترجمہ: دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جی محترم ناظرین، اب جانیے کہ وہ دو اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا عذاب رک جاتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ انفال آیت نمبر 32 اور 33 میں ارشاد ربانی ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے کہا، اگر یہ قرآن ہی وہ حق ہے جو تیری طرف سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا اور کوئی تکلیف دہ عذاب ڈال دے، اور اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حال میں عذاب دے جب تم ان کے درمیان میں ہو، اور اللہ ان کو اس حالت میں بھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ میرے دوستوں اور بہنوں، آسان ترجمہ قرآن میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے کفر اور شرک کی وجہ سے مستحق تو اسی بات کے تھے کہ ان پر عذاب نازل کیا جائے، لیکن دو وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتا، جب نبی بستی سے نکل جاتے ہیں تب عذاب آتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اس لیے آپ کی برکت سے عذاب عام اس امت پر نہیں آئے گا،
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں بہت سے مسلمان استغفار کرتے رہتے ہیں، ان کے استغفار کی برکت سے عذاب رکا ہوا ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس کی یہ تشریح بھی کی ہے کہ خود مشرکین مکہ بھی اپنے طواف کے دوران کثرت سے غفرانک غفرانک کہتے رہتے تھے، جو استغفار ہی کی ایک قسم ہے۔ اگرچہ کفر و شرک کے ساتھ یہ استغفار آخرت کے عذاب کو دور کرنے کے لیے تو کافی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کافروں کی نیکیوں کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اس لیے ان کے استغفار کا اثر یہ ہے کہ ان پر دنیا میں کوئی اس طرح کا عذاب عام نازل نہیں ہوا جیسا عاد و سمود وغیرہ پر آیا تھا۔ محترم ناظرین، اس طرح کی قیمتی اور معلوماتی ویڈیوز سنتے اور دیکھتے رہنے کے لیے ہمیں ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔